عمران خان، نواز شریف اور شہباز شریف کی قسمت میں کیا لکھا ہے یہ تو بہرحال یا اللہ جانے یا پھر فوج جانے، لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ آصف زرداری نے الیکشن 2024 کے بعد اپنی پہلے سے مستحکم پوزیشن کو کئی گنا اور زیادہ مستحکم کر لیا ہے۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو مریم نواز اور شہباز شریف بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ جو غربت ہے، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو لاقانونیت ہے، یہ جو گورننس کے مسائل ہیں، اور یہ جتنے بھی پاکستان میں مسائل ہیں، ٹیررزم ہے یا جو کچھ بھی ہے جو پاکستان کو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، پاکستان محتاج ملک ہے، یا جو گردشی قرضوں کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات یا ڈالر کے ریٹ کے مسائل ہیں، ان کے ہم اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے ذمہ دار ہمارے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی تمام شریک جماعتیں بھی ہیں۔ لیکن چونکہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف تھے اور چونکہ ان کے ہی وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار بھی اور مفتاح اسماعیل بھی، لہذا عوام نے ان کے اس ٹاسک کو بالکل تسلیم نہیں کیا اور وہ دہائیاں دیتے رہے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ بھائی دیکھیں، جب ہم الیکشن کیمپین میں جائیں تو آپ ہمیں اکیلے کو نہ ماریے گا، آپ آصف زرداری سے بھی اس کا بدلہ لیجئے گا، کیونکہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، ان کی سپورٹ کے بغیر ہم نے حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ ہمارے کئی وزراء پیپلز پارٹی کے تھے، ہماری جو کابینہ تھی اس میں ہم نے سب نے مل کر فیصلے کیے، بلاول صاحب ہمارے وزیر خارجہ تھے، لیکن جب الیکشن ہوا تو یہ ثابت ہو گیا، سب کے سامنے آ گیا کہ عوام نے اس طرح کی کوئی چکر بازی نون لیگ کی نہیں مانی۔ عوام کو واضح طور پہ پتہ تھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو لیڈ میاں شہباز شریف کر رہے ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف تھے، ان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، پوری کی پوری معاشی پالیسیاں یہ لوگ ڈرائیو کر رہے تھے، لہٰذا جب الیکشن ہوا تو عوام کا جو ریونج تھا اس کو بھی نون لیگ کو ہی سہنا پڑا۔ میاں شہباز شریف نے، مریم نواز نے بہت بتایا لوگوں کو، نواز شریف نے بہت بتایا کہ بھائی دیکھو، پہلے تو میں نہیں تھا پاکستان میں، اب میں واپس آ گیا ہوں، میں کامیابی کی ضمانت ہوں، میں نے 2013 میں یہ کیا تھا، میں نے 1999 میں یہ کیا تھا، میں نے 1992 میں یہ کیا تھا، میں بہت عظیم، بہت جہاں دیدہ سیاستدان ہوں، پہلے شہباز شریف تھا اس کو چھوڑیں آپ، اب میری حکومت ہوگی تو میں تو دودھ اور شہد کی نہریں نکال دوں گا اور بیجا بیجا کرا دوں گا۔ لیکن عوام نے نہیں مانا، انہوں نے کہا بھائی پہلے 16 مہینوں کا حساب دیں۔ 16 مہینوں کی حکومت کے دوران بھی مریم بی بی بار بار کہتی رہیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ جو ڈالر کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ بھی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کا اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آپ پی ڈی ایم والوں سے پوچھیں، اس کے سربراہ تو مولانا فضل الرحمان ہے، اس میں آصف زرداری بھی شامل ہے، تو اور شہباز شریف کو بھی میں نہیں جانتی، پتہ نہیں کون ہے، سنا ہوا ہے کہ میرے چچا ہیں، لیکن میں تو نواز شریف کو ہی جانتی ہوں، اور نواز شریف جب آئے گا تو یہ ہو جائے گا، اور نواز شریف جب تھا تو یہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے کہا نہیں، 16 مہینے کا حساب تو دینا پڑے گا، لہٰذا نون لیگ کی جو آج ہمیں 70-80 سیٹیں دکھائی جا رہی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اصل میں شاید وہ 40 بھی نہیں ہیں، اور آصف زرداری کی جو اس وقت 54 سیٹیں دکھائی جا رہی ہیں، فرض کریں وہ 54 نہ بھی ہوں، 44 ہوں، تو بھی وہ وارے میں ہیں، تو بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ٹیکنیکلی اس وقت پاکستان کی تیسری بڑی جماعت نہیں ہے، بلکہ آنیسٹلی وہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے۔ یعنی تحریک انصاف نے اگر پہلے نمبر پر پوزیشن لی ہے الیکشن میں، تو دوسرا نمبر بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ نون لیگ کو تو شاید 30 سیٹیں آنیسٹلی جیتی ہوگی پاکستان میں شاید، ورنہ تو وہ نہیں جیتی، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہوا ہے الٹیمیٹلی وہ آصف زرداری صاحب کو ہوا ہے فرنٹ سے لیڈ نہ کرنے کا۔ اب بھی جب ہم انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو بے وقوف ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور بلاول صاحب بھی تھوڑے تھوڑے غصے میں ہیں کہ انہیں پرائم منسٹرشپ نہیں مل رہی، لیکن اگر پرائم منسٹرشپ نہیں مل رہی تو جو ان کا فیصلہ ہے کہ ہم ووٹ دے کر سائڈ پر ہو جائیں گے، آپ کو پرائم منسٹر کی کرسی تک پہنچنا ہے نا، ہم پہنچا دیں گے، آپ ہمیں پارلیمنٹری پوزیشنز دے دیں، پارلیمانی جو کمیٹیز ہوں گی ان کی چیئرپرسن شپ آپ ہمیں دے دیں، آپ ہمیں اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ بھی دے دیں، آپ ہمیں چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی دے دیں، یعنی پانچوں کی میں سر کڑائی میں پاور بھی ہم انجوائے کریں گے، آپ کو وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچا دیں گے، اور بیٹھیں گے بھی اپوزیشن میں یا حکومتی بینچوں پر اگر بیٹھ بھی جائیں گے تو کم از کم کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، یعنی پالیسی ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، ہم پالیسی بنانے والوں میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ہم آپ پر تنقید کریں گے کھلے ہاتھوں۔ اور اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نہیں، جب حکومت بنوائے گی پیپلز پارٹی
تو پھر جو ہم اچھا برا کریں گے اس کی شیئر ہولڈر بھی پیپلز پارٹی ہوگی. نون لیگ کے وزراء جو سابق ہیں, جو نون لیگ کے اراکین ہیں, جو سرکردہ لوگ ہیں, وہ صبح شام ہمیں ٹی وی کے ٹاک شوز میں, اپنے اخباری بیانات میں, اپنی پریس کانفرنس میں اور اپنی نجی گفتگوؤں میں ہم سب کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر اپنا وزیر اعظم بنا نہیں سکتے, اور جب پیپلز پارٹی ہمیں پرائم منسٹر کا عہدہ دے کر ہم سے اسپیکر قومی اسمبلی, چیئرمین سینٹ اور پارلیمانی کمیٹیوں کے سربراہوں کا عہدے لے رہی ہے, تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہوگی. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت اچھا کرے گی یا برا کرے گی تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں ہوگی. لیکن نون لیگ کی یہ توجیحات کوئی نہیں سنے گا. جب پیپلز پارٹی کیبنٹ میں تھی اور لیکن وہ چونکہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ ان کا نہیں تھا, اور جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا, غربت ہوئی, مہنگائی ہوئی, لاقانونیت ہوئی, بے روزگاری ہوئی, اس کا نتیجہ الیکشن میں جب نون لیگ نے اکیلے بھگتا اور پیپلز پارٹی نے نہیں بھگتا, بلکہ پیپلز پارٹی کو پہلے کی نسبت زیادہ سیٹیں مل گئی ہیں قومی اسمبلی میں, تو اب جب کہ پیپلز پارٹی کا پلان یہ ہے کہ وہ کیبنٹ میں 4 وزیر بھی اپنے نہیں بٹھائے گی بلکہ وہ صرف پارلیمنٹری عہدے دے گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں جب وہ 2028 یا 29 میں جب بھی ہوں گے عوام کے ریونج کا سامنا کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی. عوام بالکل پیپلز پارٹی کو ملامت نہیں کریں گے. وہ کہیں گے اسپیکر قومی اسمبلی کا کیا تعلق, چیئرمین سینٹ کا کیا تعلق, اصل معاملہ تو وزیر اعظم کا ہوتا ہے. اور چونکہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں, چونکہ ان کے وزیر خزانہ جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے, جو کہ ظاہر نون لیگ سے ہی ہوں گے, تو پھر تمام کی تمام ذمہ داری بھی نون لیگ کی ہی ہے. پیپلز پارٹی کا اس مہنگائی سے, لاقانونیت سے, یا جو بھی اگلے 5 سال کے مسائل ہوں گے پاکستان کے, ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو اب تو میاں شہباز شریف نے اگر اچھی گورننس دکھا دی, ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی, تو اگلی دفعہ بالکل نون لیگ کو بغیر دھاندلی کے جیتنے کا موقع مل جائے گا. لیکن اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے, جو کہ ظاہر ہے مخلوط حکومتوں میں ناکامی ہوا کرتی ہے, تو پھر آصف زرداری صاحب پھر سب سے زیادہ فائدے میں رہیں گے. اور پھر جو پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا فائدہ آصف زرداری صاحب کو ملے گا, جس کو ہم سب اگنور کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پاور میں ہوں تو آپ پر کیسز نہیں بنتے, آپ کو نیب, FIA, پولیس گردی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ سرکاری ایجنسیاں جو دہشت گردی کی ایجنسیاں ہیں, معذرت کے ساتھ, جن کا کام عوام کو انصاف فراہم کرنا نہیں, مجرم پکڑنا نہیں, ڈاکو چور پکڑنا نہیں, جن کا کام صرف پولیٹیکل بلیک میلنگ ہے, جن کا کام صرف ان لوگوں کو تنگ کرنا ہے جو چند طاقتوروں کے مفادات کے خلاف ہوں, اور جو چند طاقتوروں کے خلاف ہوں, اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے صرف طاقتور کو مزید طاقتور بنانے کے لیے ایجنسیاں چونکہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ نیب ہوں, چاہے وہ FIA ہو, چاہے وہ پولیس ہو, یا وہ کوئی بھی اور سیکیورٹی کا ادارہ ہو. یہ جو بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے, چونکہ پاکستان میں ان کا کردار بس اتنا ہی رہ گیا ہے اب, تو جب پیپلز پارٹی کی مدد سے حکومت بنے گی تو یہ ادارے پیپلز پارٹی کے خلاف کام نہیں کریں گے. لہٰذا اگلے 5 سال میں کسی خورشید شاہ, کسی آصف زرداری, کسی فریال طالپور کو جیل بھی نہیں جانا پڑے گا. وہ آزاد بھی رہیں گے, وہ پاور بھی انجوائے کریں گے, وہ بڑے عہدوں پر بھی بیٹھے ہوں گے, اور وہ حکومت پر تنقید بھی کریں گے مہنگائی, بے روزگاری اور دیگر مسائل کو لے کر. اور حکومت کو جو بری پالیسیاں ہوں گی ان کے نتیجے میں جو عوام میں غصہ مزید بڑھے گا, اس کا ذمہ بھی ان پر نہیں آئے گا. اور اگلے الیکشن میں الٹا نون لیگ کے خلاف اس ریونج کا مزید جو فائدہ جس طرح تحریک انصاف نے اور پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے, اگلی دفعہ پھر یہ فائدہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے حق میں آئے گا, اور نقصان پھر نون لیگ کے حق میں آئے گا. تو آصف زرداری صاحب کی 5 گھی میں اور سر کڑائی میں ہے. ویل ڈن زرداری صاحب, آپ کا کوئی مقابلہ نہیں.